اتنا ٹھنڈا ہے کہ اس ٹھنڈک کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا، یعنی اتنا وہ سرد ہے، ٹھنڈا ہے۔ تو جہنم نے کہا کہ یا اللہ میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھایا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا تم ایسا کرو کہ سال میں 2 مرتبہ سانس لے لیا کرو، سال میں 2 مرتبہ سانس لے لیا کرو۔ تو جب سردیوں میں وہ سانس لیتا ہے جہنم، تو وہ جہنم کی ٹھنڈک جو ہے وہ دنیا میں آ جاتی ہے اس سانس لینے سے، اور دنیا میں سردی بڑھ جاتی ہے۔ اور گرمی کے زمانے میں اس کی جو آگ والی جگہ ہے وہ سانس لیتی ہے، تو دنیا میں گرمی ہو جاتی ہے۔ اب اس پر مفسرین کرام نے بحث کی ہے کہ بھائی حدیث شریف میں تو یہ آتا ہے اور یقیناً حدیث سچی ہے، اس میں تو کسی قسم کا شک اور شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے جو فرما دیا وہ سچ ہے، اس میں کسی قسم کی نہیں۔ مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب سردی کا زمانہ آتا ہے تو سورج بجائے ادھر کے ادھر سے نکلتا ہے اور ایسے ہی غروب ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا رب المشرقین و رب المغربین، یعنی مشرقین بھی 2 کو بولتے ہیں اور مغربین بھی 2 کو بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رب ہے مشرقوں کا، دونوں مشرقوں کا، اور اللہ تعالیٰ رب ہے دونوں مغربوں کا۔ تو ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ سردی کے زمانے میں سورج جو ہے وہ اس مغرب سے نکلتا ہے اور ایسی کراس کر کے چلا جاتا ہے، اس لیے یہاں پر سردی ہوتی ہے۔ اور گرمی کے زمانے میں یہ سورج جو ہے دوسرے مغرب سے نکلتا ہے، دوسرے مشرق سے نکلتا ہے، اور کیا بولتے ہیں وہ استوا کے اوپر سے ہوتا ہوا جاتا ہے۔ تو چونکہ وہ بالکل دنیا کے اوپر سے جاتا ہے اس لیے سورج کی گرمی اس کو گرم کرتی ہے نا۔ تو اس میں کیسے تطبیق کی جائے کہ کیسے پتہ چلے کہ یہ واقعی جہنم کے سانس لینے سے ہے یا سورج کی سردی گرمی سے ہے؟ تو مفسرین کرام نے لکھا کہ سچ تو یہی ہے کہ جہنم کے سانس لینے سے سردی اور گرمی ہے۔ تو پھر یہ سورج کا یہ معنی فرمایا یہ سبب ہے اس کا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو سبب کے ساتھ بنایا ہے، اس لیے اس کے لیے اسباب یہ بنا دیا۔ حقیقت وہ ہے، حقیقت وہ ہے جو جہنم سانس لیتی ہے، مگر اس کے لیے سبب یہ بنا دیا۔ جیسے موت یقینی ہے، مارنے والا بھی اللہ ہے اور جلانے والا بھی اللہ ہے، مگر اس کو اسباب کے ساتھ مقید کر دیا۔ اسرائیل علیہ السلام نے کہا یا اللہ تو مجھے ایسی ڈیوٹی سونپ رہا ہے کہ ساری دنیا مجھے بد دعا دے گی، جب بھی میں کسی کی سانس روح کو قبض کروں گا تو سب لوگ مجھے بد دعائیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسرائیل غم نہ کرو، تمہارا نام کوئی نہیں لے گا، تمہارا نام کوئی نہیں لے گا۔ کیسے مر گیا؟ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ یہ کوئی نہیں بولتا ہے کہ اسرائیل علیہ السلام نے مار دیا۔ کیسے مر گیا تھا؟ سمندر میں ڈوب گیا تھا۔
کوئی نہیں بولتا ہے کہ اسرائیل میں ڈبایا تھا، کیسے مر گیا؟ آگ میں جل گیا۔ کوئی یہ نہیں بولتا ہے کہ اسرائیل علیہ السلام نے آگ میں ڈالا تھا اس کو۔ ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام کی مجلس لگی ہوئی تھی، اور ایک شخص آیا آپ سے ملا۔ جو بیٹھے ہوئے لوگ تھے ان میں سے ایک شخص اتنا ڈرا اس کو دیکھ کر کہ کانپنے لگ گیا، ڈرنے لگ گیا۔ اسرائیل علیہ السلام نے سلیمان علیہ السلام سے کچھ باتیں کی اور اس شخص کی طرف غور سے دیکھا، اور پھر وہ چلے گئے۔ وہ شخص اتنا ڈرا، اس نے کہا کہ حضور خدا کے لیے یہ جو آیا تھا شخص، میں اس سے اتنا، یہ کون تھا؟ وہ کہا کہ یہ اسرائیل تھا، کہا کہ یہ مجھے نہیں چھوڑے گا، اس کی آنکھوں سے میں اتنا ڈر گیا ہوں کہ یہ مجھے مارے بغیر نہیں چھوڑے گا، کیونکہ اس نے گھور کر مجھے دیکھا ہے، جلدی کرو مجھے یہاں سے غائب کریں۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہاں غائب کر دوں، تمہیں کیا ہو گیا؟ کہا آپ کے پاس تو سب کچھ ہے نا، تخت بھی ہے، جنات بھی ہیں، یہ بھی ہے، مجھے کسی ایسے جزیرے میں چھوڑ کر آؤ جس کے چاروں طرف پانی ہو اور بیچ میں جزیرہ ہو، میں وہاں پر چلا جاؤں تاکہ یہ شخص مجھ تک نہ پہنچ سکے۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے ایک جن کو حکم دیا کہ جاؤ اس کو ایسے جزیرے پر لے جاؤ جہاں کوئی نہ ہو۔ چلا گیا۔ دوسرے دن پھر اسرائیل علیہ السلام ملنے کے لیے آئے سلیمان علیہ السلام سے، تو سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، اے اسرائیل یار تم آتے ہو تو تم نے میرے اس درباری کو ایسا کیا دیکھا، کیسے دیکھا کہ وہ تو ڈر کے مارے، وہ اتنا گھبرا گیا، اتنا ڈر گیا۔ اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ حضور میں نے اس کو اس لیے دیکھا کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ یہ شخص تمہیں اس جزیرے میں ملے گا اور وہاں جا کر اس کی روح قبض کرنا، تو میں حیران ہو گیا کہ یہ تو سلیمان علیہ السلام کے دربار میں بیٹھا ہوا ہے، تو بھلا اس کو میں وہاں کیسے اس کی روح قبض کروں گا؟ لیکن واقعی آج جب میں گیا تو وہ وہاں موجود تھا اور میں نے اس کی روح قبض کر لی ہے، میں نے اس کی روح قبض کر لی ہے۔ یعنی موت سے ڈر کر اگر وہ کسی جزیرے میں بھی چلا جائے گا تو اسرائیل تو وہاں بھی پہنچ جائے گا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ اسرائیل تمہارا نام کوئی نہیں لے گا، سب یہی بولیں گے ٹی بی ہو گئی تھی، کینسر ہو گیا تھا، ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، ڈوب کے مر گیا تھا، جل کر مر گیا تھا۔ تو کہنے کا میرا یہ مقصد ہے کہ یہ اسباب کی دنیا ہے، مسبب الاسباب۔ ہاں کچھ اللہ کے بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جو اسباب کی دنیا سے بھی نکل جاتے ہیں اور وہ سیدھا مسبب کے پاس پہنچ جاتے ہیں، اسباب کو چھوڑ کر مسبب سے تعلق ہو جاتا ہے ان کا، اور ان کو پھر سبب کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایک مرتبہ
ایک قافلہ جا رہا تھا حج پہ. پہلے زمانے میں لوگ پیدل جایا کرتے تھے. ریگستان تھا اور 3 آدمی راستہ بھٹک گئے. راستہ بھٹک کر ریگستان میں گھومنے لگے. پیاس کی وجہ سے ان کا برا حال ہو گیا. گرمی کا زمانہ